منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ مرغب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین تو نظارہ علی کا ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یعنی مولا کے معنی کیا بنیں گے؟ مولا کا معنی ہے مددگار، مدد، ناصر، معین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلی و علی باب۔ سبحان اللہ۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ایمان لائے۔ سبحان یہ کیفیت جو حضور مولا علی کو حاصل ہے کہ امین بنایا، ایسے تو وہ پوری امت کے لیے امین بنایا۔ وہ ملتا ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں اس رات بڑی سکون سویا کہ بھئی آج رات مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی میرے بات ہے، لوگوں کے مانتے واپس کر کے تو تشریف لے آنا مدینہ شریف۔ اے ابو تراب اٹھو۔ اب یہ جو ابو تراب کا نا ظاہری مٹی جسم پہ لگی ہوئی تھی اس اعتبار، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو تراب فرما کے حضرت علی کو تراب العلم والحکم فرماتی۔ سبحان اللہ۔ یا تراب العلوم والافکار ہے۔ مرتضیٰ کی شہادت اور ولادت تھی، یہ بھی بڑی جی حسین ہے، بے شک۔ وکعبہ ولادت و مسجد شہادت، کثیرہ میسر شد ای سعادت۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو حضرت علی کا ملنگ کہتے ہیں لیکن نماز کی طرف نہیں آتے۔ علی تو وہ ہے کہ جو ان کے نماز قضا ہو رہی تھی تو سورج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس پلٹایا۔ تو اس حوالے سے ذرا لوگوں کی رہنمائی کریں۔ یہ جو ہم اپنے آپ کو علمبردار کہتے ہیں حضرت علی کا، لیکن مختلف شکلوں میں بڑے بال ہم نے کر لیے، کڑے پہ لیے، مولا علی کا ملنگ کہتے ہیں، لیکن نماز کی طرف نہیں آتے۔ علی تو وہ ہیں جن کی نماز ہی قضا نہیں ہوتی تھی۔ علی کے بارے میں آتا کہ آپ تو اپنے سر کے بالوں کو بہت چھوٹا رکھتے تھے، کانا یجوز راس ہو، آپ اپنے سر کے بالوں کھیڑ دیتے تھے اور بہت چھوٹے رکھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اور مرغب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، مرغب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین تو نظارہ علی کا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ نور میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ معزز ناظرین، آپ کے علم میں ہے آج 13 رجب المرجب ہے، اور 13 رجب کو یوم ولادت ہے مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کے یوم ولادت کی نسبت سے آج خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد صدیق سعدی صاحب۔ حضرت السلام علیکم۔ علیہ السلام۔ آپ خوش آمدید کہتے ہیں گوئے پروگرام میں، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ حضرت 13 رجب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم ولادت ہے، تو اس حوالے سے ذرا گفتگو فرمائیں آپ کی ولادت کے حوالے سے، پھر اللہ رب العزت نے جو آپ کو شان عطا فرمائی اور آپ کے متعلق کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث ہمیں ملتی ہیں فرمائی، ان حوالے سے تھوڑی سی گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا علی المرتضیٰ مشکل کشا شہید دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم ولادت کے حوالے سے آپ نے بڑی پیاری اس چیز کا اہتمام کیا ہے۔ یقیناً سیدنا علی مرتضیٰ کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے، اور آپ کے تذکرے قیامت تک جاری رہے گا۔ کیوں نہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلی و علی باب، سبحان اللہ، کہ خدائی تمام علوم جو مجھے میسر آئے ان کا شہر ہوں میں، اور میرے تمام علوم کا دروازہ علی المرتضیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شری خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امت کا جو تعلق حضور نے بیان فرمایا
کہ میری امت کو اگر علم کی خیرات ملے گی تو وہ در علی المرتضیٰ سے ملے. سبحان. اسی طرح ایک مقام پہ آپ نے فرمایا کہ من کنت مولا ہوں فاز علی مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یعنی جو مجھے اپنا مولا سمجھتا ہے وہ علی کو بھی اپنا مولا بنا. مولا کے معنی کیا بنیں گے؟ مولا کا معنی ہے مددگار، مدد، ناصر، معین، محبوب، سبحان اللہ. مرشد. تو ان تمام معانی و متعلق کا اطلاق سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات کے ہوتا ہے. آپ کی شان یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ایمان لائے. سبحان. ایمان لانے والوں کی جو اولین فہرست مرتب ہوئی تو ان میں ترتیب رکھی گئی، بڑوں میں، خواتین میں، غلاموں میں. تو جو کم عمر تھے ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی رضی اللہ عنہ. تو آپ کا ایمان دیکھیں کس وقت شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا کہ آپ وہ اولین صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں نمازیں ادا فرمائی. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں رہے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ابتدائی دور دیکھا اور پھر ہجرت کی رات امین امانات نبوت بن کے آپ مکہ مکرمہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر مبارک پر جگہ گئے. سبحان اللہ. یہ کیفیت جو حضور مولا علی کو حاصل ہے کہ امین بنایا ایسے تو وہ پوری امت کے لیے امین بنایا. وہ ملتا ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں اس رات بڑی سکون سویا کہ بھئی آج رات مجھے موت نہیں حاصل تھی، کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی میرے بات لوگوں کے مانتے واپس کر کے تشریف لے آنا مدینہ شریف. اس میں کوئی شک نہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نیند بھی کیسی آ سکتی ہے کہ بستر رسول ہے اللہ، اور اس پہ جو تجلیات ہیں، جو انوار ہیں، جو کیفیات ہیں، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو نصیب ہوئی ہے. ایک موقع پہ حضور نے فرمایا حضرت علی سے جب آپ زمین پہ تشریف فرماتے، کم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو. اب یہ جو ابو تراب کا نا ظاہری مٹی جسم پہ لگی ہوئی تھی اس اعتبار، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو تراب فرما کے حضرت علی کو تراب العلم والحکم فرماتی. سبحان اللہ. آپ تراب العلوم والافکار ہے، آپ تراب الحکمت ہے، آپ تراب الکلم والکلام ہے. آپ کو اللہ رب العزت نے یہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ آپ تراب الشریعت و طریقت ہے. سبحان. یہ شریعت و طریقت کے جو زمین ہے وہ مولا علی کی ذات ہے. سبحان. جو علوم و حکمت کی زمین ہے، جو مڈی ہے، وہ مولا علی کی ذات ہے. تو مولا علی کی ذات سے یہ جو روحانی چشمے پھوکے، انی چشمے پھوکے، یہ دیکھیں حضرت علی کی جو مٹی ہے، جی جو تراب ہے جس سے آپ کو تعبیر کیا گیا، تو یہ تراب کیا ہے؟ قیامت تک جو روحانی مناسب ہیں وہ مولا علی کی اولاد سے، جو بطن فاطمہ سے آپ کی اولاد چلی، قیامت تک آنے والے قطب الاقطاب آپ کی اولاد میں سے ہوں گے. حتیٰ کہ آخر بھی جب حضرت سیدنا امام مہدی آئیں گے وہ بھی حضور مولا علی کی اولاد میں سے آل عدی ہو. تو یہ فضیلت اور شرافت سیدنا مولا علی کو حاصل ہے. وہ ان کا یوم ولادت یقیناً اہل ایمان کی خوشی اور جشن کا باعث ہے کہ حضور نے فرمایا جو مجھے محبوب رکھتا ہے وہ علی کو محبوب رکھے، جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھے، جو مجھے اپنا مرشد، معین اور ناصر سمجھتا ہے وہ علی کے ساتھ ہی اپنا عقیدہ حفظ و نیاز قائم کرے، نیاز مندی کا عقیدہ قائم کرے. مولا علی کی ذات ہے وہ ہر اعتبار سے ہمارے لیے لائق اسوہ ہے، قابل تقلید ہے اور پیکر عمل ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم و افکار اس درجے کے ہیں کہ جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کو اپنا معلم مانتے تھے، آپ سے تعلیمی استفادہ کرتے تھے. مسائل میں، مشکل مسائل میں مولا علی نے ہمیشہ اس قوم کی دستگیری کی ہے. سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم خلافت ہے یا آپ کے جو ایام خلافت ہے ان میں مولا علی کی ذات ایک نمایاں حیثیت سے نظر آتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عثمان غنی کی شہادت تھی تو لوگوں نے بہت اصرار کیا، تو آپ نے پہلے انکار فرما دیا کہ میں تمہاری بیعت کمرے میں نہیں کروں گا، اعلان میں باہر آتا ہوں اور پھر امامرات ہوں گے۔ الغرض آپ کو خلافت کرنا تو شوق تھا اور نہ ہی کبھی آپ نے اس کو مطالبہ میں رکھا، بلکہ آپ کو اللہ رب العزت نے خاتم الخلفاء فرمایا کہ خلفائے راشدین کا جو دور ہے وہ آپ خاتم الخلفاء قرار پائے۔ کچھ عرصہ آپ کے بیٹے سیدنا امام حسن بھی خلافت کے منصب پہ رہے، لیکن اس خلافت کو بھی سیدنا علی کی خلافت کا تتمہ اور تکملہ سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ خاتم الخلفاء بھی ہیں اور قیامت تک کے مسلمانوں کے مولا ہیں، اور ہر مومن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی داماد سیدنا علی المرتضیٰ کی نسبت سے مولائی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اگر یہ سمجھے تو ہر مومن مولائی ہے، اور اس مولائی نسبت ہر مومن کو فخر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سیدنا علی المرتضیٰ کے فیض و انوار میں نعمتوں سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی محبت میں مجالس قائم رکھنے کی سعادت سے بہرمان فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت اور ولادت یہ بھی بڑی حسین ہے، بے شک وکعبہ ولادت و مسجد شہادت کثیرہ میسر شد ای سعادت کہ کعبۃ اللہ میں آپ کی ولادت ہو رہی ہے، اور وہ بھی مسجد ہے، اور پھر مسجد نبی میں مسجد کوفہ میں آئی تھی شہادت ہو۔ تو پھر اس سے بھی حسین بات یہ ہے کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور آپ کا وصال ہوا، تو جب آپ کے لیے بیعت خلافت لی گئی، آپ کے ہاتھ میں بیعت کی گئی، تو وہ بھی مسجد نبوی، تو ولادت بھی مسجد میں، شہادت بھی مسجد میں، اور خلافت کا اعلان بھی مسجد۔ حضرت اچھا تھوڑی سی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے عقیدت مند ہم سب، کچھ لوگ اپنے آپ کو حضرت علی کا ملنگ کہتے ہیں لیکن نماز کی طرف نہیں آتے۔ علی تو وہ ہے کہ جو ان کے نماز قضا ہو رہی تھی تو سورج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس پلٹایا۔ تو اس حوالے سے ذرا لوگوں کی رہنمائی کریں۔ یہ جو ہم اپنے آپ کو علمبردار کہتے ہیں حضرت علی کا، لیکن مختلف شکلوں میں بڑے بال ہم نے کر لیے، کڑے پہ لیے، مولا علی کا ملنگ کہتے ہیں، لیکن نماز کی طرف نہیں آتے۔ علی تو وہ ہیں جن کی نماز ہی قضا نہیں ہوتی تھی۔ اور تھوڑا گفتگو آگے بڑھاتی ہوں، ساتھ وصف خیبر کا بھی ذکر کر دیجئے مرحب کے ساتھ جو آپ کا قابلہ ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کہ میری وجہ سے دو لوگ ہلاک ہوں گے، ایک افراط کرنے والے، ایک تفریل کرنے والے، کہ ایک وہ جو مجھ سے بغض رکھ کے جہنم میں جائیں گے، اور ایک وہ جو مجھے حد سے بڑھا دیں، وہ جہنم کا شکار ہو گئے۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اسوہ کو چھوڑ کر اپنی ذاتی طبیعت کے مطابق مولائی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر مولائی بننا ہے تو حضرت علی کی مرضی اور ان کی تعلیم کے مطابق ہم نے مولائی بننا ہے۔ اہل بیت اطہار کا جو اسوہ ہے، ان کی جو ہدایت ہے، اس کو اپنا کر ہم نے اپنے مولائی ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ حضرت امام حسین، آپ اگر سجدے میں اپنی جان دے سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک اور بڑا سبق ہے کہ مولائی حقیقت میں اسیلی ہو رہی ہے جو سجدے کو سینے سے لگا کے رہے، نماز کی پابندی کرنا، ہر وقت باوضو رہنا، قرآن کریم تلاوت کرنا، تسبیحات کرنا، اور ان کی تعلیمات کے مطابق۔ اب یہ بڑے بڑے بال رہتے ہیں، تو سیدنا علی کے بارے میں آتا کہ آپ تو اپنے سر کے بالوں کو بہت چھوٹا رکھتے تھے۔ اچھا، تو یہ سنن ابی داؤد اور حدیث شریف کی کتابوں میں موجود ہے۔ کانا یجوز راسہ، آپ اپنے سر کے بال کھیڑ دیتے تھے اور بہت چھوٹے رکھتے تھے، سر کے بال چھوڑتے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ جب غسل فرض ہوتا ہے یا غسل کرنا ہوتا ہے تو اس کا کوئی بال خشک کرے، تو طہارت جو ہے وہ اسی کام میں ہے کہ بال چھوٹے رکھے جائے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تک کا بڑے بڑے بال رکھنا، کڑے پہننا، یہ ساری چیزیں خلاف اسلام ہیں، ان سے پرہیز تب۔
غزوہ خیبر کے بارے میں سے گفتگو فرمانے. غزوہ خیبر حضرت علی کی ایک امتیازی شان ہے. جی 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 بے شک. کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ آج علم اسے ملے گا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. سبحانی کیا ہی. تو یہ دراصل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے ہاتھوں یہودیوں پر کاری ضرب لگائی اور یہ فیصلہ سنا دیا کہ قیامت تک حضرت علی کی جو اولاد ہے وہ یہودیوں کے مخالف رہے. مخرب ہے. اور حضرت علی نے جو یہودیوں کو پکارا اور جو کارنامہ سر انجام دیا اس موقع پر آپ نے فرمایا انا الذی سمتی رمی حیدر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنی والدہ کو یاد کیے. سبحان. اپنی والدہ کو یاد کے قابل تھی تو یاد. جی جی بے شک. ہر بھئی اپنی والدہ کو کسی موقع پہ یاد کرتا ہے. والدہ کا جو دودھ کیا ہوتا ہے اس کا حق ادا کرنے کے لیے. تو کہ انہوں نے جو یہ کہا الذی سمتنی حیدر کہ میں جب ماں کی ہوش میں تھا تو اس وقت مجھے ماں حیدرہ کہتی. تو آج تو رسول اللہ کی نگاہ شفقت ان کی طاقت اور قوت میری پشت پہ کھڑی ہے. سبحان اللہ. تو پھر میری طاقت کا اندازہ ڈالا تھا. پھر یہی ہوا کہ آپ نے خیبر کا وہ دروازہ جسے کئی سورما مل کے کھول دیتے اور اٹھا دیتے آپ نے ایک ہی ہاتھ سے اسے اٹھا کے سبحان اللہ. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت اور بہادری قیامت تک ہمارے لیے اسوہ ہے. اور آپ ایک بہادری اور شجاعت پہ استعارہ بن کے رہے. بے شک بے شک. آج بھی اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر نام نامی دیتا ہے محبت کے ساتھ تو اسے اس بہادری اور شجاعت کا فیض ملتا ہے کہ اس کی مصیبتیں دور ہوتی پریشانیاں ٹلتی ہیں. جیسا کہ فتح خیبر کا رک جان ایک مرحلہ تھا کہ فتح خیبر نہیں ہو رہا. خیبر رکا ہوا ہے. کوشش کے باوجود ہر کوشش کی گئی حملے کیے گئے یلغار کی گئی تو ایک رکاوٹ تھی حضرت علی کے ذریعے. یہ اس سے آ رہا ہے کہ ہماری اگر زندگی کی کوئی رکاوٹ ہے تو نام علی سے انشاءاللہ دور ہو رہا. حضرت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے وقت عنایت فرمایا. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کے ساتھ نشست کریں گے. ناظرین اجازت دیجیے ہمیں. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ جلد آپ کے اپنے حاضر ہوں کے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنے خصوصی گاؤں میں ہمیں اور ہماری ٹیم کو یاد رکھیں. السلام علیکم.